اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ منا میں تشریف فرما تھے، اور بھی لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو، آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، انگلی کی اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جڑ گئے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ ناصر صاحب، شق القمر کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4864 میں روایت کے بعد آتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک حصہ پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کی دوسری طرف دکھائی دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہو۔ آپ اس سارے واقعے کو ناصر صاحب کس نظر سے دیکھتے ہیں دین اسلام کی روشنی میں؟ تفصیل سے بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی یہ بخاری حدیث ہے، نمبر بھی آپ نے مینشن کر دیا، 4864 بنتی ہے 4864۔ تو دیکھیں کافی یہ اصل میں ان علماء سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ اس کو معجزے کا نام دیا گیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اس پر میرا ایمان ہے، یہ ان کا معجزہ ہے، جبکہ یہ ان کا معجزہ ہے ہی نہیں۔ چاند شک ہوا ہی نہیں، چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا، اس میں بعد میں جا کے بتاتا ہوں، پہلے میں ذرا ان احادیث کی روشنی میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں احادیث کوئی 200-250 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد لکھی گئی، جمع کی گئی، اس کا مقصد نیک ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی نیت پر شک کر رہا ہوں کہ جو لکھنے والے وہ غیر مسلم تھے یا کسی پلاننگ کے تحت لکھ رہے ہیں، نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نیت صاف ہو، لیکن ان کا علم ناقص ہے۔ ابھی دیکھیں اگر وہ قرآن کے عالم ہوتے تو یہ احادیث کبھی نہ لکھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اور میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ اگر وہ وہاں بخاری یا صحیح مسلم والے جو ان کے لکھاری ہیں، اگر وہ قرآن کے عالم ہوتے تو یہ احادیث کبھی نہ لکھتے۔ قرآن کی تعلیم اور ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے کائنات میں جو سب سے مقدس کتاب ہے وہ قرآن ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی ہے جو آسمانوں پر ہے، ایک فرشتے کے ذریعے ہمارے رسول پر، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، وہ سارا پیغام، وہ اللہ کا پیغام ہے، سچا پیغام ہے، برحق کتاب ہے۔ ابھی یہ دیکھیں یہ احادیث مماثلت نہیں کرتی قرآن کی آیات سے، آگے میں آخر پہ جا کے اس کی تفصیل میں بھی جاؤں گا اور آپ کو واضح میں یہ کہتا ہوں کہ احادیث کو جان بوجھ کر غلطی علماء کی اور مولویوں کی ہے، جنہوں نے انسان کی لکھی ہوئی 250 سال بعد ایک تاریخ کو دین اسلام کا حصہ بنا دیا۔ یہ ہماری بڑی غلطی ہے، ہمیں اس کو سدھارنا ہوگا، اس پر غور کرنا ہوگا، اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ورنہ دین اسلام کی بہت زیادہ تباہی ہوگی۔ تباہی کر رہے ہیں یہ لوگ، اور زیادہ ہو جائے اگر اس پر نہ سوچا گیا۔ ابھی دیکھیں حدیث کی روح سے تو ہو گئی یہ، اگر ہم حدیث کو مان لیں تو اس کا مطلب چاند شک ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ نہ اس کو سائنس مانتی ہے، نہ اللہ کا قانون، اللہ کا بنایا ہوا قانون زیادہ معتبر ہے معجزوں سے۔ دیکھیں معجزہ اس لیے دکھایا جانا تھا کہ یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو آج دیکھیں 150-200 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، دین تو پھیل چکا، پیغام تو ان کا پھیل چکا، جو کہ مکے کی وادی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام 1500 سال پہلے دیا، آج وہ پھیل چکا اور کافی پھیل چکا۔ یہاں پہ بات ہے کہ چھوٹے نبی والی اور بڑے نبی والی یہ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کریں۔ یہ معجزہ جو لکھا گیا صرف اس لیے لکھا گیا کہ المسیح نے بہت سارے معجزات کیے اور سیدنا موسیٰ نے بہت سارے معجزات دکھائے، تو ہمارے نبی نے کیوں معجزہ نہیں دکھایا؟ اس نبی نے معجزہ کیوں؟ یہ ہمارے جو لکھاری تھے نا، انہوں نے جان بوجھ کے اس کو پریفر کیا کہ اس کو اندر رکھا جائے اور اس بات پر کہا کہ کیونکہ اس میں آیت بھی ہے، لیکن وہ آیت جب وہ بات ہو رہی تھی، جب وہ آپ کے ساتھی جو تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہمیں مان لیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی تھی، اسی موقع پر آیت اتری۔ لیکن جو سورہ قمر کی آیت ہے وہ اس حدیث کے مخالف ہے، وہ اس کے الٹ ہے، حدیث اس کے الٹ ہے۔ وہ تو سیدھی بات ہے نا، اللہ کی بات ہے، کہیں سچی بات ہے۔ الٹ کنہوں نے لکھی؟ جو لکھنے والے یہ جو لکھا محدثین ہیں، انہوں نے لکھا غلط اور انہوں نے پھیلا دیا، بات تو پھیل گئی، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، یہ واضح بات۔ اب رہی میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، جب میں نے کل ان کو بتایا کہ کل ہم چاند کے اوپر بنائیں گے کہ 2 ٹکڑے ہوئے، تو وہ مجھ سے بحث میں الجھ گیا اور کہنے لگا دیکھیں جی یہ تو معجزہ ہے، اگر ہم اپنے نبی کی شان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔
اس لیے کہ اگر جو سیدنا مسیح نے معجزہ دکھائے، جو سیدنا موسیٰ نے معجزہ دکھائے، اگر وہ ناممکن مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر سکتا ہے۔ میں نے کہا اس میں ایک 2 باتیں ہیں، ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس نے بڑے سوچ سمجھ کے اس کو بنایا، بڑے طریق سے بنایا، اور وہ طریق ہزاروں لاکھوں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس میں دیکھیں ابھی یہ زمین ہے، یہ لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتی ہے سورج۔ اگر آپ اس کو اسپیس میں جا کر دوڑتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کہیں کہ ہم اس کے اندر رہتے ہیں، ہمیں تو کبھی احساس نہیں ہوا۔ اپنے محور جو وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے 365 دنوں میں، وہ اتنی سپیڈ سے لگاتی ہے، لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہے۔ وہ کوئی ہزاروں یا 100 کی ہم گاڑی چلاتے ہیں 200 کی رفتار سے چلا لیں، جرمن کے آٹو بان پر 300 کی رفتار سے چلا لیں، وہاں پہ زون فری ہے، ٹریک فری ہے، کہ نو سپیڈ لمٹ ہے، آپ جتنی مرضی تیز چلائیں، تو پھر بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم بڑی سپیڈ سے، تو لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ زمین سورج کے گرد چکر۔ اگر ہم آنکھوں سے اوپر جا کے دیکھ لیں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اس زمین کے اندر رہنے والے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہ راز، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ سسٹم، یہ جو اس نے کریشن کیا، یہ ظاہر وہ کریچر ہے اس چیز کا۔ ابھی دیکھیں یہاں بات اڑ گئی یہ کہ اگر قرآن نے کہا ہوتا، قرآن میں یہ ہوتا کہ چاند شک ہو گیا، انہوں نے معجزہ دیکھا، میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند شک ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر تو بات ہے۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے، یہ میں آخر پہ آ کے بتاؤں گا۔ پہلے میں اپنے اسٹوڈنٹ کی بات کا جواب دے دوں، اس سے پہلے میں سورہ بقرہ کی آیت 137 ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت کہہ رہی ہے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا سب سے پہلے اللہ سبحان پر اور اس پر جو بھیجا گیا میری طرف، یعنی قرآن، اور اس پر جو بھیجا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی نبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور جو دیا گیا عیسیٰ کو اور جو دیا گیا دیگر نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے۔ دیکھیں پروردگار تو ایک ہے، الہ واحد، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، کائنات کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں سیدنا المسیح، سیدنا موسیٰ، سیدنا داؤد، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ کوئی پہلے آیا، کوئی درمیان میں آیا، کوئی بعد میں آیا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے، خاتم النبیین کہا گیا ان کو، اس لیے کہ اب میرا پیغام، میرا الہام تم لوگوں پر نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس ایک الہام موجود ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، یہ بیسیکلی اللہ کا نور ہے، یہ وہی ہے کتاب کی، اس کو عام کتاب مت سوچیں، یہ واقعی ہدایت دیتی ہے۔ میں اس کو پڑھ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں اس میں کیا کشف ہے، اس میں یہ کیا کرتی ہے پڑھنے والے پر، یہ اپنا اثر کرتی ہے اس کے دماغ کا۔ بندہ فیل کرتا ہے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رب سبحان کی طرف سے ہے، یہ کوئی بندہ لکھ ہی نہیں سکتا، یہ کتاب جو ہے بندہ نہیں لکھ سکتا۔ اگر وہ ان پر باتوں پر جائیں، انہوں نے اعتراض کیا جی نبی پاک جب وہ جاتے تھے وہ شام کی طرف، تو انہوں نے وہ انجیل میں سے اور توراۃ میں پڑھ لکھ کے وہ کاٹ چھانٹ کے انہوں نے دیا نیا دین بنا رہا۔ ایسا نہیں ہے، جس کا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بالکل اس اکیڈمی میں گئے ہی نہیں جہاں کے پڑھنے اور لکھنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ اس وقت اسکول ہوتے تھے، آج کل ہماری طرح تو سارا علم تو نہیں، لیکن لکھنے پڑھنے کی اپنی زبان کی وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اس اسکول میں، اس اکیڈمی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہی نہیں، ان کو بچپن میں موقع ہی نہیں ملا، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ پڑھے لکھوں کا کام ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو ہم مان لیتے یار اس نے تورا کو پڑھا، انجیل کو پڑھا اور ایک نیا دین ترویج دے دیا، ایک نیا دین بنا ڈالا کاٹ چھاڑ کر کے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان کی بات کی اسی بات پہ نفی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ جب ان پر قرآن آیا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لگایا، وہ صرف اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے رہے اور ان کے کمپینین لکھتے رہے، کوئی گتے پر، کوئی چمڑے پر، کوئی کہیں پر، کوئی ہڈیوں پر، ایسے لکڑیوں پر ایسے لکھا گیا پہلے قرآن۔ بعد میں حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کو کتاب کی شکل میں اس پر سارا بنایا گیا، اس کو ترتیب دی گئی۔ ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر میں اس بات پہ جاؤں
تو اللہ کا آگے وہ آیت رہ گئی، میں کہہ رہا ہوں نحن لہو مسلم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہو مسلم، اور ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ یہ حکم کس کو دیا گیا؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دیا، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم ان میں سے کسی، جن پیغمبروں کو میں نام لیا، ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مجھ سمیت اور جن کا یہ نام لیا کہ سب کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر قائم ہیں، اللہ کی اطاعت پر رہیں گے۔ وہ عہد کر رہے ہیں ہم مسلمون ہیں۔ کون مسلمون ہیں؟ سیدنا موسیٰ، سیدنا المسیح، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، اولاد یعقوب، وہ سب مسلمون ہیں۔ میرا سب سے پہلے یہ جو ان کے ذہنوں کے اندر ہے کہ دین اسلام شاید کوئی 1400 سال پہلے آیا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسلمان، یہ باتیں ذہن سے نکال دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان نہیں ہیں، یہ دین شروع سے ہے۔ آدم بھی مسلمان تھا، سیدنا آدم مسلم تھا، وہ اللہ کا فرما بردار تھا۔ مسلم کو کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی 1.5 فٹ یا 2 فٹ اس کی داڑھی ہو۔ مسلم کا یہ مطلب ہے جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ کی فرما برداری میں آ جائے۔ مسلم کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار کس کا؟ اللہ سبحان کا، جس نے کائنات بنا ہے۔ ابھی میں جا رہا ہوں کہ جو سیدنا موسیٰ کے معجزات تھے اور سیدنا المسیح کے معجزات تھے، اس پر بات کروں گا۔ اس میں دیکھیں کہ جب سیدنا موسیٰ پیدا ہوئے، فیرو کے گھر میں پلے بڑے، وہ ایسا واقعہ ہوا کہ اس کی ماں نے خوف سے اس کو دریا میں ڈال ٹوکری میں باندھ کے، ایک عورت کو اس کا بچہ مر گیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، تو اس نے اٹھا لیا، وہ فیرو کی بہن تھی، تو انہوں نے اس کو پالا گھر میں۔ جو فیرو بنا، جس کو اس نے لیکچر کا حکم دیا، فیرو اور سیدنا موسیٰ وہ کلاس فیلو بھی تھے، وہ ایک اکیڈمی سے ٹریننگ بھی لے چکے تھے، اور انہوں نے اکٹھے کئی جنگیں بھی لڑی تھی، کیونکہ وہ فیرو کا بیٹا تھا اور سیدنا موسیٰ سپاسلار تھے۔ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے، جو ایجپٹ کی فوج تھی مصریوں کی، اس کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے سیدنا موسیٰ۔ وہ کوئی خالی مولوی یا کوئی داڑھی والا عام بندہ نہیں تھا، وہ ایک ٹرینڈ ملیٹنٹ تھا، یعنی اس نے تربیت لی ہوئی تھی، اس کو اچھا تلوار باز تھا۔ اس نے کئی دفعہ فیرو کے بیٹے جو ان کے دور میں فیرو ہوا، ان کی جوانی میں، جو ان کا دوست بھی تھا، بھائی بھی بنا، آپ ان کو بھائی کہتے تھے، وہ بھی آپ کو بھائی کہتا تھا، آپ سے ایک قتل ہو گیا، تو اس واقعے میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ عبرانی ہے، یہ مصری نہیں ہے، اور یہ عبرانیوں کا ہی بیٹا ہے۔ تو پھر انہوں نے پکڑ لیا، ان کے پاس بھوت بھی آ گئے، تو انہوں نے پکڑا، جس عورت نے اس کو پالا تھا اس نے فیرو سے ریکویسٹ کی کہ میرے سامنے اس کا قتل نہ کیا جائے، کیونکہ اس نے کہا اس کی سزا قتل بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کو کیا کرے؟ اس نے کہا اس کو ریگستان میں در بدر کر دو، اگر اس کو خدا نے بچانا وہ بچا لے گا، نہیں تو یہ مرکب جائے گا، میرے سامنے اس کا سر نہ کر دو۔ وہ فیرو مان گیا، انہوں نے اس کو دیس نکالا۔ یہ اس وقت کی سزا ہوتی تھی، دیس نکالا دے دیا کہ تم نے اپنے ملک کی آخری حد پر جا کر ان کا اس سے آگے ہی جانا ہے، واپس نہ آنا، ہم نے پہرا لگا دیا، واپس آؤ گے تمہیں قتل کیا جائے۔ جب سیدنا موسیٰ چلے گئے، وہاں پہ بڑا آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، وہاں آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے بھی ہوئے۔ ایک دن آپ اپنی چھت پر سوئے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، لیکن وہ آگ اس طرح جل رہی ہے، جس درخت کو آگ لگی ہوئی تھی وہ درخت جل نہیں رہا تھا، برن نہیں کر رہا تھا، لیکن آگ بڑی خوبصورت تھی۔ اس کو کشف ہوا، اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں یا اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا ویسے یہ، اس کو پہلے بھی خدا کا پہاڑ کہتے تھے، جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے وہ اتنا جانتے تھے یہ کہ وہ اس پہاڑ پر نہیں چڑھتے تھے، وہ چڑھنے کی ضرورت نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہاں رب رہتا ہے، خدا رہتا ہے، وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے۔ جو آپ کا سسر بنا، جس نے آپ کو لاٹھی بھی وہ دی، تو وہ اس بات کو جانتے تھے، یہ کہانی ان کے اندر مشہور تھی کہ یہ پہاڑ خدا کا پہاڑ ہے۔ لیکن سیدنا موسیٰ باز نہیں آئے، وہ چلے گئے۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اللہ سبحان تھا۔ دیکھیں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو ہے 252، یہ کہہ رہی ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ رسولوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعضوں پر فضیلت دی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ سے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی سیدنا موسیٰ کلام کیا اللہ نے،
یعنی موسیٰ، اللہ نے آگے لکھ بھی دیا. اور بعضوں کو ان میں سے بعضوں پر فضیلت دی، درجوں میں بلند کیا، بعض کو درجوں میں بلند کیا. یہ قرآن میں لکھا ہے رسولوں کے بارے میں. اس میں ہمارے نبی بھی ہیں، پچھلے رسول بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دل کا رسول. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہہ دیا. اور آگے جا کے کہا کہ پھر ہم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، مسیح کو میں خاص قوت بخشی، خاص طاقت بخشی. یعنی روح اللہ اس کو کہا گیا نا، کلمت اللہ کہا گیا، اس کو خاص روح سے بخشی، تقویت، طاقت بخشی، خاص روح سے طاقت بخشی. یہ تو اللہ نے کلام کیا، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ نے جب کلام کیا تو سیدنا موسیٰ کو 2 ڈیوٹیاں دی گئی، 2 ذمہ داریاں دی گئی. ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ جاؤ اور جا کے مصر میں واپس جاؤ اور فیرو کو میری توحید کا پرچار کرو، میں تمہیں نشانیاں بھی دوں گا. ان کو معجزات دیے گئے، وہ لاٹھی پھینکنا اور سانپ بن جانا. انہوں نے سانپ پھینکے، وہ سانپ ان کو کھا گیا، ان سے بڑا سانپ نکلا. وہ پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وہ نہیں مانے. آخر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کامیابی نہیں ملتی، وہ نہیں رائے راست پر آتے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں نے دعا سن لی بنی اسرائیل کی جو کہ یعقوب کی اولاد ہے، میں نے ان کی طرف رجوع کر لیا اور میں نے ان کے دل کی بات کو سن لیا. پھر تم یہ کرنا کہ ان کو وہاں سے لے کر ریگستان، تم اس راستے سے واقف ہو، لے کر کنعان آ جانا، وہی ملک جہاں پہ شہد بنتا ہے، جہاں پہ دودھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو پیغمبر یعقوب کا ملک تھا، جو وہ جہاں سے وہ گئے تھے. وہ بچے کو آپ کو پتا ہے اس کا بیٹا تھا یوسف، اس کو کنویں میں پھینکا، وہ تاجر لے گئے، وہ بکا. جب وہ وزیر اعظم بنا تو اس نے اپنے خاندان کو وہاں بلا لیا. تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ سے کہ آپ مصر کی غلامی کی زندگی سے نجات چاہتا ہوں، میں رحم کھانا چاہتا ہوں، میں رحم کرنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کی قوم. ان کے دل کی دعاؤں کو میں نے سن لیا، اللہ نے رجوع کر لیا، تو تم ان کو نکال کر لے آنا. پھر اللہ اس کے ساتھ رابطے میں بھی رہا. ابھی جب وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ لمبی سٹوری آپ سب لوگوں نے سنی ہے. شارٹ یہ ہے کہ جب وہ نکال کر لے آیا تو جب وہ واپس، انہوں نے یہ کہانی سنائی کہ ہم ریگستان میں ایک خاص جگہ پہ اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کوئی نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے، تو ہمیں 2-3 دن کی چھٹی چاہیے. عورتیں جو کہ گھروں میں کام کرتی تھی مصری عورتوں کے، انہوں نے یہ کہہ کر بہانہ کیا، حالانکہ انہوں نے پلان کر لیا کہ ہم یہ ملک چھوڑیں گے، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا. لیکن صبح ان کو پتہ چل گیا، ایک دن کے اگلے دن مطلب ان کو پتا، وہ کافی دور نکل چکے تھے. لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو وہ پیدل آ رہے تھے آہستہ آہستہ. جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. شاید اللہ ایسا چاہتا تھا، وہ بھول گئے. جو راستہ ان کو پہلے یاد تھا وہ دوسرے راستے پہ چل پڑے. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے وہ راستہ اختیار کیا کہ اگر ہم ان کو چکر دیتے ہیں، اگر ان کو پتہ چلے کہ وہ پیچھے آئیں گے تو وہ یہ راستہ جانتے ہیں، تو میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں نیرو ٹائپ ریڈ سی ہے، جس کو آپ ریڈ سی کہتے ہیں. وہ وہاں پہ نیرو کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹا سا پارٹ ہو. دیکھیں سمندر کی جو اس کی لینتھ ہے وہ تو میلوں میں ہوتی ہے، کلومیٹرز میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ نیرو تھا کیونکہ یہ جو ریڈ سی ہے وہاں پہ جا کے بند ہو جاتا ہے. جہاں پہ بند ہونا تھا وہاں نیرو ٹائپ تھا، تنگ سمندر تھا، سامنے کنارہ نظر آ رہا تھا. وہ وہاں چلے گئے تو اوپر سے وہ فوجیں بھی آ گئی. جب وہ فیرو کی فوجوں کو قتل کرنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئیں تاکہ ان کو پہلے سے بھی زیادہ دیت دی جائے، پہلے ان کو دیت دی جاتی تھی، تو اللہ نے ان کو نجات دینا چاہتا تھا. جب وہ آیا تو وہ رونے لگ گئے. وہ لوگ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو وہیں پر اچھے تھے، تو نے ہمارے ساتھ کیا گیم کی، ہم کہاں جائیں، آگے پانی میں وہاں ڈوب کے مرے اور پیچھے موت ہے، دونوں طرف موت ہے، بتاؤ تم جہاں میں لے آئے ہم تو ادھر ہی ٹھیک تھے. پھر اس نے اللہ کو وعد دی تو اللہ نے کہا کہ تو اپنے لاٹھی کو اس پانی کے اندر مار. دیکھیں وہ جو ریڈ سی کا نیرو وہ ایریا تھا، وہ پانی ادھر رک گیا اور رستہ بن گیا. وہ تھوڑا اس کی گہرائی بھی کم تھی جہاں پہ نیرو تھے. دیکھیں میکسیمم گہرائی میرے خیال میں 13 یا 14 کلومیٹر ہے جو انسان اس کی ناپ چکا ہے. سمندر مرتفع سطح سے نیچے جائیں پانی میں، زیادہ سے زیادہ ڈیپسٹ جو سی ہے وہ 13 یا 14 یا 15 ایگزیکٹ مجھے بھی یاد نہیں، اتنا ہے. کہیں پہ 2 کلومیٹر، کہیں پہ 1 کلومیٹر ہے، کہیں پہ 200-300 فٹ ہے. جیسے ہم پانی نکالتے ہیں سیدھی زمین سے، تو پہلے ہم بور کرتے تھے 100 کلومیٹر پانی نکل آتا تھا، 100 میٹر سے بھی، 100 فٹ سے بھی، پھر 300 فٹ وہ پانی نیچے چلا گیا جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی. ابھی 1000 فٹ اگر کرے تو وہ کہتے ہیں یہ منرل واٹر ہے. اس کی زمین میں وہ کتنے ہوتے ہیں، وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے پانی اگر اوپر سے بھی جائے تو. اسی طرح وہ جو نیرو وہ سی تھا جس کا کنارہ بھی نظر آ رہا تھا،
وہ اتنی گہرائی میں نہیں تھا، اتنی گہرائی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ اس کی گہرائی ہوگی 500 میٹر ہوگی، تو کوئی نیرو سٹائل، وہ کوئی 13 کلومیٹر یا 12 یا 10 کلومیٹر گہرا نہیں تھا. اگر اتنا ہوتا تو انسان اتنی گہرائی میں جا نہیں سکتا، جا کے پھر اوپر آ نہیں سکتا. وہ ایک نیرو ٹائپ سمندر تھا، سی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی لاٹھی مار، وہ کرشمہ ہوا، وہ پانی رک گیا، ادھر رستہ بن گیا، وہ قوم نکل گئی. یہ دیکھا دیکھی جب فیرو نے کوشش کی کہ اگر وہ نکل گئے تو میں بھی نکل سکتا ہوں، ان کے پیچھے جاتا ہوں، وہ گیا تو اس کو غرق کر دیا گیا. یہ تھا اللہ کا معجزہ. اس سے کوئی اللہ کی کائنات میں اللہ کے جو سسٹم اس نے بنایا، جو سسٹم ہزاروں سالوں سے پر محیط ہے، جو چل رہا ہے، اور کبھی اس میں ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوئی. جس کو جو ڈیوٹی دی گئی وہ پوری کر رہا ہے. دیکھیں جو سورج ہے، سورج اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ، اپنے سارے پلانٹ کے ساتھ، اپنے سارے سٹار کے ساتھ، وہ بھی پتہ نہیں کدھر کدھر سفر کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے پورے کنبے کے ساتھ. سائنس یہ بھی کہہ رہی ہے. اور بیسیکلی وہ کھڑا ہے، اگر وہ روشنی بھی چھوڑتا ہے وہ اپنے محور میں ادھر گھوم رہا ہے، جیسے یہ زمین اپنے محور میں گھومتی ہے، دن رات ہوتا ہے، وہ روشنی چھوڑ رہا ہے. شاید اگر وہ نہ گھومے اور نہ وہ بالکل ساکت ہو، شاید روشنی وہ ختم ہو جائے اس کی. وہ لیتا بھی ہے اور ابزارو بھی کرتا ہے اور چھوڑ بھی رہا ہے. اس کی روشنی سے ساری کائنات روشن ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اس کا بنایا ہوا نظام. اب میں رہی جب آگے جا کے وہ پہنچے، وہاں نہیں پہنچے، وہ راستے میں فوت ہو گئے. خیر بعد میں وہ وہاں پہنچ گئے، ان کے جو بھائی تھے یا دوسرے آنے والے وہاں پہنچے اور قابض ہو گئے اس کا. اور میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں، جو اسرائیل کے لوگ ہیں یہ پرانی کتابوں کو ترجیح دے رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطینیوں سے یہ زمین ان کے قبضے میں دی. جب وہ آئے تو اس وقت بھی فلسطینی تھے وہاں پہ، انہوں نے ان کو مارا، ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. فلسطینیوں کے ساتھ نیفلم بھی تھے، 2-3 بھائی تھے، ان کی بھی جنگ ہوئی، تو وہ فتح پائے. اب رہے سیدنا المسیح. سیدنا مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا قرآن خود کہہ رہا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن، اللہ اس کے رسول کی کتاب خود کہہ رہی ہے. میں کوئی انجیل یا تورات سے یہ باتیں نہیں سنا رہا، وہ خود کہہ رہی ہے کہ وَإِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّن طِينٍ. اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اس پیغمبر نے کہا بے شک میں مٹی سے ایک پرندے جیسی صورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور بے شک میں پیدائشی اندھوں کو اور پیدائشی برس والوں کو تندرست کر دیتا ہوں. اور بے شک میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو کہ تم اپنے گھروں سے کھا کر آتے ہو اور جو کہ تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو. اسی لیے یہی انہوں نے پیغام دیا. اب یہ پیغام یہ تھا کہ ان کے معجزات سمیت. لیکن میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو ہم قرآن سے معجزات بیان کرتے ہیں، کیا اللہ کا نور ایک بہت بڑا معجزہ نہیں؟ کیا نبی پر اس طرح اتارا گیا قرآن؟ اتنی بڑی کتاب اتار دی گئی، ایک وحی اتار دی گئی، کیا یہ اللہ کا نور نہیں یا کیا معجزہ نہیں؟ یہ کافی نہیں ہے؟ ہم نے کوئی ان رسولوں سے کوئی مقابلہ کرنا ہے؟ دیکھیں وہ رسول کون تھے؟ وہ مسلمون تھے. ہمارے نبی کون ہے؟ مسلمون ہیں. ہم سب نبی ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں کہ یہ جی چھوٹا نبی ہو جائے گا کر کے معجزات کم ہوں گے تو کوئی ایسا. دیکھیں دین اسلام پھیلا، امیروں نے بھی قبول کیا، غریبوں نے بھی قبول کیا، آہستہ آہستہ پھیلتا گیا. محنت کرنی پڑی، آپ نے تبلیغ کی، آپ آئے ہی تبلیغ کے لیے تھے، پیغمبر بن کر آیا، آپ نے پیغام دیا اللہ کا، وہ پھیلتا گیا. بلاخر وہ 23-24 سال میں غالب آ گئے، جس مکے کی وادی سے ان کو نکالا گیا تھا رسوا کر کے، وہیں پہ وہ آ کے فاتح بن کے آئے. لیکن انہوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا. اپنی زندگی اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ میں ایک بہترین پیغمبر ہوں، میں ایک بہترین انسان ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں. یہ کوئی ڈوکی چھپی بات نہیں ہے. ان کی تعریف تو میں اس لیے کروں اگر ان پر کوئی اعتراض ہو. ان کی تو ہم ایک بات دیکھیں، ایک آیت جو ان پر اتاری گئی وہ پوری کائنات پر باری ہے. ایک قرآن کی آیت کو اٹھانا سمجھو اپنے کائنات کا بار اٹھائے. یہ اتنی وزنی کتاب، یہ اللہ کا نور ہے، اس کا وزن انسان نہیں اٹھا سکتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے 30 پارے اترے. آپ ان کی شان کا اندازہ کر لیں، کیا یہ شان کم ہے؟ ابھی جب یہ تنگ کیا جاتا تھا تو ان لوگوں نے کہا جی آپ کو ایسا معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت سورہ قمر اتری، القمر سورہ اس وقت اتری. اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ القمر کیا کہہ رہی. ٹھیک ہے،
سورہ قمر یہ کہہ رہی ہیں اقترابت الساعۃ وانشق القمر، یہ 4 الفاظ ہیں عربی کے۔ اب دیکھیں جو عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے اس بات کا کیا مطلب۔ ترجمہ یہ ہے اس کا کہ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ اب میرا سوال جو ہے، جب یہ بحث ہو رہی تھی کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں تاکہ ہم یقین لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت اتاری۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں ٹال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جو کھلا جادو ہے، بھول جاتے ہیں۔ پہلے کیا سیدنا المسیح نے معجزے نہیں دکھائے؟ کیا سیدنا موسیٰ نے، کیا وہ خدا کے پیغمبر نہیں تھے؟ کیا وہ مسلم نہیں تھے؟ کیا وہ کوئی اور دین لے کر؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے وہ سارے کے سارے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہ دین اسلام کے پیروکار تھے۔ ایک اور بھی آیت ہے اس سے پہلے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ یہی حکم کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب اپنے بیٹوں کو، کیا میرے بیٹوں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تم سب کے لیے منتخب کر دیا ہے، سو تم بدت اسلام کے کسی اور حالت پر اپنی جان مت دینا۔ اِذْ قَالَ لِابْنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ أَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، تو ان کے بیٹوں نے یکمت جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے باؤ اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے ہوئے۔ الہ واحد، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے۔ دیکھیں کائنات کا رب تو ایک ہے، کائنات کا خدا ایک ہے، ہم سب اسی کے پیروکار ہیں۔ دیکھیں نہ المسیح کوئی اور دین لے کر آئے، نہ سیدنا موسیٰ کوئی اور دین لے کر آئے، نہ سیدنا داؤد۔ دیکھیں جو سب سے پہلی کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ کتاب تھی توراہ۔ باقی صحیفے اس سے پہلے بھی نبیوں پر اترے، لیکن توراہ میں شریعت موسیٰ بھی دی گئی۔ پہلی جو بنی انسان پر، بنی آدم پر، بنی اسرائیل پر جو سب سے پہلے جو شریعت اتری وہ شریعت موسیٰ ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں دوسرے نبی مکے کی وادی میں نبی کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ بنی اسرائیل کا ساتھ چھوڑ چکا۔ انہوں نے اتنی ہٹ درمی کی، اللہ کے توحید کے خلاف اتنا پرچار کیا، وہ جو اصل تعلیم تھی پیغمبر سیدنا موسیٰ کی بھول گئے، اور انہوں نے توراہ میں ترمیم کر لی، بہت ساری باتیں ایڈ کر دی جو اس سے پہلے نہیں تھی، جو توحید کے متصادم تھی، ان کو اللہ چھوڑ چکا، دھتکار دیا اللہ نے۔ یہی تو متوجہ، وہ آج بھی انتظار میں ہے۔ اب وہ گرہ داری کیوں کرتے ہیں اس دیوار پر؟ دیوار کے پاس کیا ہے؟ کیوں وہاں پہ جا کے رو رو کے عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ جس طرح فضل اللہ تعالیٰ نے دور پر کیا وہ اس کو دوبارہ بھیج دو، ایسا فضل کسی پر نہیں ہوا۔ اس کی قرآن بھی کوئی دے رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو پھر ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ سبحان کے لیے جس نے ہمیں بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی، بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت بخشی۔ کس نے کہا؟ دونوں باپ بیٹوں نے، پیغمبر داؤد نے، کنگ ڈیوڈ نے، کنگ سولومن نے، پیغمبر داؤد نے، پیغمبر سلیمان نے۔ یہ کہا کہ تمام تعریفیں اس رب عزت کے لیے ہیں، رب کائنات کے لیے، جس نے ہمیں اپنے بہت سارے دوسرے دیگر مومن بندوں پر فضیلت بخشی۔ پھر جب سلیمان داؤد کا وارث بنا تو اس نے کہا لوگوں ہمیں کائنات کی ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا، جو اللہ نے نعمتیں کی اس میں سے ہمیں دیا گیا، حصہ دیا گیا، اور ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، اور یہی تو اللہ کا ہم پر واضح فضل ہے۔ اس لیے ان پر فضل ہوا، انہوں نے کہا لیکن آج اس قوم کو اللہ دھتکار چکا، اس لیے کہ وہ تکبر میں آئے۔ اللہ کو سب سے جو بری چیز ہے، سب سے جو اللہ کی نظر میں کبیرہ وہ ہے انسان کا تکبر میں آ جانا۔ انسان کو تو دیکھیں تھوڑی زندگی دے گی، اس کی سانس کسی ٹائم بھی نکل جائے، اس کو کیا اپنی سانس پر بھروسہ کرنا ہے؟ کس چیز کا تکبر ہے انسان کو تکبر راز ہے۔ یہ تکبر کیا ان سے پہلے بنی اسرائیل نے، وہ اور طرف لے گئے تعلیم کو، اللہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ مکے کی وادی میں نبی کو لے آیا، مکے کی وادی میں کلام کیا ایک پیغمبر جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فضیلت دی۔ ظاہر جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی چنتا ہے تو اس کو رحمت بناتا ہے، انہوں نے ان کو رحمت بنایا، نہ صرف مکے کی وادی میں، پوری کائنات پر۔
وہ رحمت العالمین ہے، اسی لیے ان کو رحمت العالمین کہا گیا کہ ان کو وہ کتاب دی گئی جو نور اللہ ہے۔ ابھی دیکھیں جو جس طرح سے مولوی لوگ یا علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ نور سے نور جدا ہو گیا فلاں، وہ غلط ہے۔ وہ ایک بشر تھے، انسان تھے، لیکن وہ رحمت کیوں بن گئے؟ کیونکہ یہ قرآن، یہ اللہ کا نور، یہ رحمت ہے جو اللہ نے آسان کیا بنی آدم پر، آسان کیا مسلمون پر کہ یہ کتاب ان پر نازل کی۔ یہ بہترین ضابطہ حیات ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ ہمارے مولویوں نے یہ غلطی کی کہ ساری باتیں ایڈ کر دی کہ انسان کی لکھی ہوئی، جو کہ 250-300 سال بعد جمع کر رہے ہیں، اور اس کو دین اسلام کا حصہ بنا دیا۔ اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں جو انہوں نے کیا۔ یہ دین اسلام کو نقصان تو پہنچا، اور بھی نقصان پہنچے گا۔ اس لیے میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف آؤ، یہ من گڑت حدیثوں کو، جھوٹی ترین حدیثوں کو چھوڑ دو۔ ابھی میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نے چاند، میرے نبی کی خواہش تھی، میرے نبی نے دعا کی تو میں نے اس کے کہنے پر، اس کے اشارہ کرنے پر اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، اور ایک پہاڑی کی طرح گرا اور ایک ادھر۔ اور اگر میں سائنس سے بات کروں کہ زمین کے ٹکڑے ہو جانا یا دور پھیل جانا، یہ سمجھے کہ اس زمین کی تباہی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس طرح سے بنایا۔ تھوڑا سا علم انسان نے لیا۔ جب گیلیلیو نے بات کی 500-600 سال پہلے اٹلی میں، تو عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے، یہ ہمارے مذہب کی بات خلاف ہو رہی ہے۔ کلیسا، جو بڑا کلیسا تھا، ان کا ہول تھا وہاں پہ اٹلی میں، عیسائیوں کا ہول تھا، وہ اٹلی کا رہنے والا تھا، پیسا کا، جو گیلیلیو کا وہاں کا رہنے والا۔ اس نے کہا میری ریسرچ کہتی ہے کہ زمین جو بچھی ہوئی نہیں ہے، سینٹر آف دا یونیورس نہیں ہے، زمین ایسی ہے جیسے دوسرے سٹارز ہیں اور پلانٹس ہیں، یہ سراؤنڈ کرتی ہے، یہ روٹیٹ کرتی ہے۔ اس کے روٹیٹ ہونے سے دن رات ہے، سورج ایک جگہ کھڑا ہے، وہ اپنی روشنی چھوڑ رہا ہے، سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ تو عیسائیوں نے اس پر فتویٰ لگا دیا اور اس کو سزا کروائی کہ یہ جب تک زندہ رہے نظر بند رہے۔ وہ اور سخت سزا کروانا چاہتے تھے، لیکن وہ جس نے سزا دی اس نے وہ نہیں مانا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ گیلیلیو سچا نکلا، اس کی بات آئی سچ ہے، وہ عیسائی جھوٹے نکلے، کیا ان عیسائیوں کو ہینگ کرنا چاہیے؟ انہوں نے غلطی کی، ایک بے گناہ کو سزا کروائی گئی۔ آخر کیوں؟ گیلیلیو کی ایک ایک بات سچ نکلی، اور ہم اس سے استفادہ لے رہے ہیں۔ ہمیں کافی اس میں انفارمیشن ملی، ہم کافی اسپیس میں جا رہے ہیں، اور انسان فائدے کی، اپنے لیے فائدے کی چیزیں لے رہے ہیں۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اسپیس میں کیوں چلا گیا، یا انسان چاند پر کیوں چلا گیا، یا اسپیس میں ایئر کرافٹ کیوں بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ہی علم ہے۔ جو سیدنا مسیح کو علم دیا گیا، وہ اس نے اپنے علم سے ایک نبی کو، دیکھیں نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام دے دو، ان لوگوں کو ایک ضابطہ حیات بنا دو۔ نبی اس لیے آئے، نبی یہ نہیں آئے کہ وہ پوری کائنات کا جو علم اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں المسیح نے نہیں کہا یا اللہ آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، جبکہ جو کچھ آپ کے علم ہے میں ایک بات بھی نہیں جانتا، جو کچھ آپ کے علم ہے میں اس میں سے نہیں جانتا یا اللہ، لیکن جو میرے دل کے اندر آپ پورا پورا جانتے ہیں۔ کیا سورہ المائدہ یہ نہیں کہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں؟ اسی لیے کہا، اس لیے کہ اللہ کے علم کو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ہمارے دلوں کے، ہمارے علم کو اللہ جان لیتا ہے۔ یہ المسیح نے کہا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں یہ تعلیم دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہا کہ جب میں اسے پوچھوں گا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو، تو وہ کیا اٹھے گا، یا اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کر دوں جس کا مجھے حکم نہ دیا گیا، مجھے حق نہ ہو، یا اللہ میں نے تو ان سے یہی کہتا رہا کہ اس خدا کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تم سب کے خدا، اور یا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، یا اللہ اب تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے، اور یا اللہ میرے پر نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، اور جہاں پر آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگہبان تھے، آپ جانے اور یہ جانے۔ میں جب تک تھا میں نے کفر کی کوئی بات نہیں کی، میں نے وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کا پرچار کرو، ایک خدا کی پرستش کرو، میرا بھی اور تم سب کا بھی وہی رب ہے۔ پیغمبروں نے یہ کہا۔ ابھی پیغمبر کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ زمین روٹیٹ کرتی ہے یا نہیں، اللہ نے ضروری نہیں سمجھا۔ ابھی جو نبی آئے وہ کل کائنات کا علم لے کر نہیں آتے تھے، وہ اتنا علم جتنا ان کو اللہ عطا کرتا تھا اتنا، ایسے ہی ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی پاک بھی ایسے ہی آئے۔ ابھی دیکھیں جو چاند کے ٹکڑے کرنا یہ معجزہ نہیں، یہ قباحت ہے، اس کے بارے میں سوچنا نبی پاک نے یہ نہیں کیا۔ میں دعوت سے کہتا ہوں قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جھوٹی اور من گڑت اور بے بنیاد حدیثیں لکھی سن سنا کے، ایسا ہوا ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اسی پر آیت اتاری کہ چاند اس وقت شک ہوگا، چاند اس وقت ٹوٹے گا جس دن قیامت آ جائے گی. اللہ یہ کہہ رہے ہیں انسانوں کو، نبی پاک کو کہہ رہے ہیں، جو معجزہ کہتے تھے ہمیں دکھائیں، ان کو، جو نبی پاک کو دونوں کو کہا جا رہا ہے، سننے والوں کو اور سنانے والوں کو، سنانے والوں کو اور سننے والوں سب کو کہا جا رہا ہے قیامت نزدیک آ پہنچی اور شک ہو گیا. میرا سوال ہے کہ اگر اس وقت میں اگر حدیث کی روشنی میں دیکھوں کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک ٹکڑا ادھر آ گرا ہے کدھر، اگر اس کی روشنی سے دیکھوں تو اس کا مطلب چاند تو واقعی شک ہوا، پھر قیامت کیوں نہیں آئی؟ 1500 سال پہلے کیوں نہیں قیامت آئی؟ اور اگر اس وقت وہ آدھا ٹکڑا وہاں پہ مکے کی وادی میں گرتا تو مکے سے لے کر اتر پردیش تک اور افریقہ تک اتنا بڑا سوراخ ہوتا کہ شاید زمین ہی کریش ہو جاتی. دیکھیں اگر اس کا آپ ڈایا میٹر دیکھیں کتنا ہے. ابھی دیکھیں ایٹم بم گرایا تھا امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پر، ایک اینٹ ثابت نہیں گئی، زیرو تو کہاں پر، اس کا وزن کیا تھا؟ وہ اس کے برابر کچھ بھی نہیں. وہ سمجھے کہ ماشے میں تولے کے برابر، جو ہزاروں ٹن اس کا وزن ہے، لاکھوں کروڑوں ٹن ہے. اگر کروڑوں ٹن کا گولا، دیکھیں ہمارے پاس یہ شہاب ثاقب آتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر آتے ہیں اسپیس سے، ستارے آپس میں ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن کائنات میں مد و جزر رہتا ہے. وہ آتے ہیں، کئی دفعہ سائنٹسٹ کہتے ہیں جی وہ ادھر ادھر گریں گے اور نقصان ہونے کا خطرہ ہے، لیکن کئی دفعہ وہ نکل جاتے ہیں، زمین کے آربٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ زمین سے سائڈ سے نکل جاتے ہیں، وہ اسپیس میں گھوم رہے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. اگر دیکھیں اتنے سے گولے سے جس کا وزن 5 کلو، اس سے اتنا بڑا سوراخ ہو سکتا ہے، ایک شہر کی تباہی بربادی ہو سکتی ہے. تو اگر اتنا بڑا گولا جس کا لاکھوں کروڑوں ٹن وزن ہے اور جس کا محیط ہے، اس کا بڑا ایریا ہے، سرفیس ایریا ہے، اگر وہ دیکھیں 3 کروڑ تو 79 لاکھ تو اس کا سرفیس ایریا ہے، اگر آدھے کو توڑ دیں تو 1.5 کروڑ رہ گئے. اگر 1.5 پونے 2 کروڑ اس کا سرفیس ایریا ہے، وہ جس علاقے میں زمین کے گرے گا وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ قیامت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید باندھی سورہ القمر میں. یہ نہیں کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا زمین قیامت قریب آ پہنچی، نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گئے. اگر ہم جو بھی معجزے دکھائیں یہ ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. اگر اللہ تعالیٰ وہ معجزہ کر بھی دیتے، اول تو اللہ نے کرنا نہیں تھا. دیکھیں اپنے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو بنایا، جب تک اس کا امر نہ ہو وہ چلتا رہے، اور چل رہا ہے. ابھی دیکھیں سائنس پر بھی بہت سارے سوال ہیں، میں اس پر بناؤں گا. وہ کہتے ہیں جی خود بخود ہو گیا. اگر خود بخود ہو گیا تو زمین پر ہی زندگی کیوں بنی؟ دوسرے سیاروں پر زمین کا انسان کیوں نہیں رہ رہا؟ وہاں پہ آکسیجن کیوں نہیں؟ انسان کے بنانے کے لیے اس کو جو کچھ بھی چاہیے تھا، ہوا، پانی، اس کو ایٹماسفر، وہ زمین میں دیا گیا. آخر دوسرے سیاروں اگر خود بخود ہوا ہو، یہاں 7 زمینیں بھی بن گئی، 7 بر اعظم بھی بن گئے، ایک سمندر بھی آ گیا، پھر پہاڑ بھی ہے، پھر ہمارے پاس ہمالیہ، کارا کورم ہے جو کہ بادلوں کو بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں. سمندر کی ہوائیں جب ان سے ٹکراتی ہیں وہ ٹھنڈی ہو کر بادل آ کے وہ اسی جگہ گرم علاقوں میں برستے ہیں اور سیراب کرتے ہیں اس علاقے کو. یہ اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کے بنایا، اس نظام کو سوچ سمجھ کے بنایا گیا، اس کو کریٹ کیا گیا بڑی دنائی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ. یہ ایسے نہیں ہے خود بخود بن گیا. خود بخود بن گیا تو یہ بے نور رہتا، زندگی کہاں سے وجود میں آ گئی؟ وہ ان کا نظریہ بالکل غلط ہے. ابھی وہ آدھی ریسرچ انہوں نے کی ہے، پوری نہیں کر سکے. انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے لیکن وہ اس کو اتھینٹیکیٹ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمارے پاس اللہ سبحانہ کا نظریہ، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، 4 کتابیں ہیں جن پر اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو بنایا، میں نے زمین و آسمان کو بنایا، میں ہی مار دوں گا، میں ہی تباہ کروں گا اور میں ہی تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. اور اجر عظیم ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری یاد پر عمل کیا ہوگا، میرے پیغمبروں کی باتوں پر عمل کیا ہوتا، ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور جو نہیں کریں گے ان کے لیے لعل مقام، وہ بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ کی پیغمبروں کے ذریعے، اور ہر کو یہی کہا، ہر پیغمبر نے یہی کہا. نوح نے، پیغمبر ادریس نے، سیدنا ادریس نے، پہلے یہی کہا کہ قیامت قریب ہے. لیکن اگر قریب ہے تو ابھی تک آئی تو نہیں. ہمارے نبی بھی آخر جو کتاب لے کے اس میں ہزاروں بار لکھا ہے کہ قیامت بالکل قریب، اچانک آ پڑے. وہی سورہ اعراف کہہ رہی ہے نا، نمبر 187 ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا هو لا تأتیکم الا بغتۃ. اس لیے وہ تم پر اچانک آ پڑے اور اس کو وقت کو سوائے اللہ کے کسی اور پر دار نہ کیا جائے گا. اللہ نے یہ کہا کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ کہہ دیجیے کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس، اور اس کے علم کو سوائے اللہ کے کسی اور پر دار ہی نہیں کیا جائے گا. لا تأتیکم الا بغتۃ، اس لیے تم پر اچانک آ پڑے گی. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ہے قرآن،
کیا ہمارے مولویوں نے یا علماء نے کیا قیامت کے بارے میں ہزاروں حدیثیں نہیں لکھی؟ کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ ان کی جاہلیت ہے. ان کو شوق ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ غیر اللہ کی ملاوٹ کرنا، غیر اللہ کا پرچار کرنا. حدیثیں سراسر غیر اللہ کا پرچار کرتی ہیں. یہ غیر اللہ کا پرچار ہے. اللہ کا پرچار قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا نور ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو جسٹ ایک تحریر، جسٹ ایک انفارمیشن کے لیے ہمیں حدیثوں کی طرف جانے میں گناہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حدیثوں کو جلا دو، میں کہتا ہوں حدیثوں کو رکھو جسٹ طریق کے لیے، معتبر گردانو جسٹ طریق کے طور پر. ان کو دین کا حصہ نہ بناؤ. ابھی دیکھیں گے اتنی بڑی بات، کل کو اگر سائنٹسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں گے جی وہ اس کے ٹکڑے ہو گئے، تو پہلے تو ٹکڑے ہوں گے تو زمین پر زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ سمندر کا پانی اچھل کے باہر کیوں نہیں آ گیا؟ اس پر چڑھ کیوں نہیں گیا؟ جیسے آپ نے دیکھا فلم 2012 وہ زمین کا پانی، سمندر کا پانی اوپر چڑھ گیا. انہوں نے کہا جی ایسا آئے گا، ہم نے کتاب میں پڑھا تھا. ایسے جب طوفان نوح آیا اس وقت بھی ایسے ہی کیا گیا. تو اس وقت یہ ہوتا ہے، دیکھیں اللہ کی قدرت ہے، اس نے ایک نظام کو بنایا. آپ اس کے نظام میں اگر خلل ڈالیں تو پھر کوئی معجزہ نکالیں تو اس سے آپ کو زیادہ خوشی ملتی ہے. کیا اسلام پھیلا نہیں؟ کیا اس معجزے کے بغیر نہیں پھیلا؟ معجزے میں دیکھنے والے کون تھے؟ 8 یا 10 بندے. وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. جن کے بارے میں حدیث لکھ دی گئی، بعد میں لکھی گئی، اس وقت تو لکھی نہیں گئی. 250 سال بعد حدیثیں جمع کی گئی جس میں آنے والے لوگوں کو یہ من گڑت جھوٹا قصہ سنایا گیا. یہ جھوٹے قصے ہیں حدیثوں کی صورت میں، جن کو ہمارے الفاظ کی صورت میں ہمارے اوپر نازل کیا ان علماء نے. یہ جتھا ہے مولویوں کا، ان کے لبادے اور ان کے لباسوں پر بچ جائیں. یہ حلیے لبادے انہوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے پہنے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے پہنے ہوتے تو آج اسلام غالب آ چکا ہوتا. آپ پوری دنیا پر اسلام غالب آ چکا ہوتا. میرا سوال یہ ہے، ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا خدا حرکتوں والا ہے. پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ مرے ہوئے خداؤں کے پجاری اور بے راہ روی کی شکار قومیں آج ہماری حکمران بنے بیٹھی ہیں، اور ہم آخر محکومیت کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ آخر کیوں ایسا کیوں کر ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ کبھی غور سے سوچیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آپ کے علماء جنہوں نے اسکول کی تعلیم نہیں لی، دین کی تعلیم پھیلائی گئی اور وہ مدرسوں کی تعلیم میں جہالت کی طرف چلے گئے، یہ سائنس کی تعلیم سے دور ہوئے، یہ جہالت میں چلے گئے. آج بھی جتنی سائنس ہے، اگر آپ اس کو ایک ایک لفظ کو پڑھیں تو سائنس اس کی اللہ کی یاد سے باہر نہیں ہے. اس کا علم اس علم کے اندر ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں. تو اگر آپ نے آنے والا خط پڑھنا ہے کہ اس کو غلافوں میں لپیٹ کر بعد اب بام لازا اوپر رکھ دیا اور حدیثوں کو لے کر آئے، یہ دیکھیں کون ہے یہ لوگ؟ میری سمجھ سے بالا تر ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے یہ کبیرہ گناہ ہے. میری ریکویسٹ ہے ان مولویوں سے، ان سب لوگوں سے، حکومتوں سے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. یہ غلط حدیث ہے، یہ غلط ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. مسلمانوں کو یہ خوش نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف آؤ. دیکھیں یہ غرور نہیں تھے، تکبر نہیں تھے. وہ جو انہوں نے کہا وہ تمہارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا، ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. بھائی یہ کوئی نبیوں میں مقابلہ ہے؟ کوئی اکھاڑا ہے؟ کوئی نبیوں میں کوئی ایسے کوئی دنگل کروانا ہے کہ کون سا نبی طاقتور ہے، کون سا بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے؟ نبی اللہ کی طرف سے آئے، الہ واحد، ساری کائنات کا ایک رب ہے، وہ اس کی طرف سے آئے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ. وہ کئی ناموں سے ہے، اس کے کئی نام ہیں، مگر وہ آئے، خدا ایک ہی تھا، اس کے پیغام لے کر آتے رہے اور پرچار کرتے رہے اور اپنا پیغام دے کے فرض پورا کر مر کے اس دنیا سے جا چکے. اسی طرح ہمارے نبی آخر پہ آئے، وہ اپنا اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن ہمیں لکھوا کر، دے کر، مر کر اس دنیا سے جا چکے. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم ہے. ان کو دنیا کا مال نہیں چاہیے تھا. پیغمبر لوگ دنیا سے نابلد ہوتے ہیں، وہ اگلے مقام کو دیکھتے ہیں. اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن میں، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، کہ ان کے لیے میرے یہاں خاص قرب اور اعلیٰ درجے کی نیک انجامی ہے. یعنی میرے تخت کے قریب ہوں گے قیامت کے دن، میرے بالکل قریب ہوں گے، اور اعلیٰ درجے کی نیک انجامی ہے ان کے لیے میں نے رکھی ہوئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، اللہ کا پرچار کیا. کسی نبی میں، کسی پیغمبر میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا پرچار کرے یا کہہ دے. ابھی دیکھیں سورت بھی ہے، سورہ مریم کی، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. کسی بشر سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے دے یا اس کو فہم دے دے یا حتیٰ کہ اس کو نبوت دے دے تو لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ.
ویسا کیوں کر کہے گا؟ ویسا نہیں کہہ سکتا. بلا یامرکم ان تتخذوا ملائکۃ نبیین اربابا، اور نہ اس کو اس بات کا حق ہے کہ تمہیں اس بات کا حکم دے دے کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو اپنا خدا بنا. اس لیے یہ جو ہے نا جاہلیت پھیلائی گئی جان بوجھ کر، اس کے ذمہ دار جو علماء ہے، سراسر علماء، انہوں نے کفر کیا اللہ کے دین کے ساتھ. انہوں نے غیر اللہ کا پرچار کر دیا حدیثوں کی صورت میں. میں غیر ملکیوں سے جو غیر مذہب کے لوگ، وہ میری بات کو اگر نوٹ کریں کہ ہمارا حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں، حدیثیں دین اسلام کا حصہ نہیں ہیں، جسٹ ایک تاریخ کے طور پر لوگوں نے لکھی. تاریخ کے طور پر ہم اگر مدد لینا چاہیں تو ایز تاریخ مدد لے سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا دین نہیں ہے. دین صرف قرآن ہے. دین کیا ہے؟ دین اللہ کی وحی ہے. دین قرآن ہے جو ہمارے گھروں میں محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اگر وعدہ نہ کیا ہوتا تو شاید اس میں بھی جیسے تورا میں انہوں نے کیا اور انجیل میں کیا، اس میں بھی ایسی گڑبڑ ہو جاتی. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، انسانوں پر. اس لیے مسلمانوں اس بات میں تکبر نہ کرو کہ کون سا نبی بڑا ہے، کون سا ہمارا نبی سب سے بڑا ہے. جی اگر یہ بات ہو بھی جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ کیا تبلیغ کو ڈبل ہو جائے گی؟ تبلیغ تو یہی ہے کہ ایک اللہ کی توحید پر رہو. جو پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، وہ امر الہی ہے. ہر چیز اس پر محیط ہے، وہ پوری کائنات پر محیط ہے. اس کی عبادت کرو، یہ حکم ہے. آپ اس حکم کو چھوڑ کے آپ نبیوں میں تفریق کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو فلانے نبی نے یہ کیا، ہمارے نبی نے اس سے بڑھ کر. وہ سارے کے سارے ہمارے نبی تھے. کیا سورہ بقرہ کی آیت کو نہیں سنے؟ وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. اور اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر جو آیا، جس پر بھی آیا، وہ ایک اللہ کی طرف سے آیا، اور وہ اس پر کاربن. ہمارے نبی بھی اس پر کاربن. اس لیے اس بات کو نبیوں میں تفریق نہ کریں، اس طرح فرقہ بازی نہ کریں. دیکھیں شرک نہ کریں، شرک بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیت کو جو قرآن کی صورت ہمارے گھر میں موجود ہے، اس کو پریفر کریں، اس کو کھول کر دیں. اگر کوئی چیز اس سے نہیں ملتی تو آپ حدیث کی طرف جائیں، جسٹ ایک مطالعے کے لیے، جسٹ اسے انفارمیشن کے لیے. اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں. ہم لوگوں نے دین کو حصہ بنایا، اسی لیے اس بات میں فرق پڑا. میں نے اس کی وضاحت کر دی. مجھے امید ہے کہ لوگوں کو شاید میری بات پسند آئے اور وہ اپریشیٹ کریں اس بات کو. میں نے احسن طریقے سے اس کو کوئی بات چھوڑی نہیں اپنی نظر میں. میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہزاروں غلطیاں میں روز کرتا ہوں. لیکن مجھے جو اللہ نے سکھایا، میں نے کوشش کی کہ ایز اے مسلم میں اس پر بات کروں. کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے مجبور ہو کر بات کی کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، مسلمانوں، اور اللہ کی طرف آؤ. اللہ کا یہ پرچار نہیں ہے جو حدیثوں کا پرچار ہے، اس کو چھوڑ دو. دیکھیں قرآن میں بالکل نہیں کہا گیا کہ اور چاند ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا. اور ان کو پہلے بھی جو معجزے پیغمبروں نے دکھائے، یہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے اگر اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے جوڑا ہوا زمین اور چاند کو ایک دوسرے کی گریوٹی کی وجہ سے یہ بندھے ہوئے ہیں، تو شاید نبی پاک کو اس بات کی سمجھ نہ آتی. کیونکہ علم ایسا آ رہا ہے. وہ نہیں جانتے تھے کہ لوہے کے ٹنوں وزنی جہاز جو ہے نا، انسان ایک دن آئے گا کہ بادلوں سے بھی اوپر اڑا دے گا اور اس کے اندر بیٹھا بھی ہوگا، اور ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے میں لائیو اس کو دیکھ بھی سکے گا اور اس سے بات بھی کر لے گا. یہ باتیں جادو کے زمانے میں آتی تھی، یہ کسی کہانیوں میں آتی تھی. آج انسان نے اثر کر دکھایا، علم پھیل چکا. علم کی میراث اور دین کی میراث اللہ سبحانہ کے پاس ہے. وہ جب چاہے جس کو چاہے دے دے. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول چنا، اور اس نے کہہ دیا ہم اس پر مقدم ہیں. اگر کوئی بات کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قادیانی ہو گیا یا کوئی ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اس کی بات جا کس طرف رہی. وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ اللہ کا پرچار کر رہا ہے یا کسی اور کا؟ اس سے زیادہ میں آپ خود دیکھ لیں گے کیا کر سکتا ہوں.